السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ کیا یہ وظیفہ فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیانی وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے پڑھنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ بہت سارے ساتھی پریشان رہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہم کس وقت پڑھا کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ سنت سے پہلے، کوئی کہتا ہے کہ فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان میں، اور کوئی کہتا ہے کہ فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں طلوع فجر سے پہلے پہلے۔ تو صحیح وقت کون سا ہے؟ کس وقت ہم پڑھیں؟ حدیث میں کس وقت کو متعین کیا ہے اس وظیفے کے لیے؟ ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہ وظیفہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں پڑھا کرو 100 مرتبہ۔ تو کیا اس وقت میں پڑھوں یا سنت سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہوں؟ میری رہنمائی فرمائے۔ دیکھیے، اس وظیفے کے لیے جو وقت ہے نا، جو وقت متعین کیا ہے حدیث میں، وہ وقت کون سا ہے؟ آپ حدیث ذرا دیکھیے۔ اگر آپ اسی وقت میں اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو اس وظیفے کی فضیلت حاصل ہوگی، ورنہ آپ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ وہ فضیلت تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی فراوانی کرتے ہیں بندے کے اوپر۔ دنیا دوڑ کر آتی ہے بندے کے پاس، رزق میں فراوانی آتی ہے، رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ اچھا، اس وظیفے کے لیے وقت کون سا ہے؟ حدیث میں کیا بتایا ہے؟ کون سا وقت حدیث میں متعین کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور رزق کی کمی کی شکایت کی۔ فرمایا کہ تولت عنی الدنیا وقلت ذات یدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے اور میرے پاس جو توشہ تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِ الْخَلَائِقِ وَبِهَا يُرْزَقُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے، مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے، جس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ تو صحابی نے ان سے فرمایا کہ ماذا یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے، وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح تأتیک الدنیا راغبتا صاغرتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ طلوع فجر اور فجر کی نماز کے درمیان میں جو ہے 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی تعین کی ہے یہاں پہ کہ یہ وظیفہ کس وقت پڑھنا ہے، صبح صادق اور صبح کی فجر کی نماز کے درمیان میں۔ تو صبح صادق اور فجر کی نماز کے درمیان پڑھا کرو۔ اب آپ سنت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو کیونکہ وہ بھی صبح صادق کے درمیان ہے، اسی طرح سنت پڑھنے کے بعد اور فرضوں سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو جو شخص فجر کی سنت سے پہلے پڑھے وہ بھی صحیح ہے، اور جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے پہلے پڑھتا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن آخری وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے اس میں وہ ہے فجر کی فرض نماز تک۔ فجر کی فرض نماز یہ جو ہے آخری وقت ہے۔ فجر کی فرض نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو وظیفے کا ثواب تو ملے گا، ذکر کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ جو فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص فضیلت بیان کی ہے کہ دنیا آپ کے پاس دوڑ کر آئے گی، یہ فضیلت پھر آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو فجر کی فرض نماز سے پہلے اور صبح صادق کے بعد اس وقت میں آپ کو پڑھنا ہے۔ تو اس وظیفے کا جو ابتدائی وقت ہے وہ ہے صبح صادق کے بعد، طلوع فجر کے بعد، اور آخری وقت فجر کی فرض نماز تک، یہ آخری وقت ہے۔ فجر کی جو فرض نماز ہے یہ اس وظیفے کے لیے آخری ٹائم ہے، آخری وقت ہے۔ اس وقت سے پہلے پہلے آپ کو پڑھنا ہے، خواہ آپ سنت سے پہلے پڑھے یا سنت پڑھنے کے بعد پڑھے، دونوں وقت اس کے لیے صحیح ہے، دونوں بہترین وقت ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، سنت اور فجر کی فرض نماز کے درمیان میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو سنت پڑھنے کے بعد پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے
تو سنتوں سے پہلے یہ وظیفہ کر لے، اس کے بعد پھر آرام سے سنتیں پڑھ کر فجر کی فرض نماز کے لیے تیار رہے۔ تو بہرحال اس وظیفے کے پڑھنے کا جو صحیح وقت ہے وہ ہے صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ اس وقت جو ہے یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوا کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے یہ وظیفہ آپ نہ پڑھ سکے تو آپ کیا کریں؟ تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فجر کی فرض نماز کے بعد بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ اگر پڑھ لے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ لیکن کبھی کبھار یہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ جو ہے فجر کی فرض نماز کے بعد جو ہے یہ وظیفہ پڑھا کریں، آپ کو تب یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ فضیلت اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھے، خواہ سنتوں کے بعد پڑھے یا سنتوں سے پہلے پڑھے، اس سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے امید ہے کہ میرے باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے۔ اگر اس وظیفے کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر لیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔